بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ملکی قرضہ اور مقروض عوام پر زکوٰۃ کا حکم۔ آج کل یہ ایک مسئلہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ آیا جو قرضہ سرکاری اعتبار سے جو بیرونی ملک کے اوپر قرضہ ہے ان قرضوں کا اپنے شخصی اعتبار سے لحاظ کر کے وہ زکوٰۃ نکالیں گے یا نہیں، اس کا اعتبار نہیں کرنا ہوگا؟ کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک آدمی جب اپنا نصاب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو قرضہ اس کے اوپر ہوتا ہے لوگوں کا، کسی کا بھی ادارے کا، تو اس قرضے کو نکال کر جو باقی مال ہوتا ہے اس میں سے نصاب کو تلاش کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو کیا آیا اس قرضے میں جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ قرضہ بھی شمار کرے گا جو ملکی اعتبار سے اس پر ہر پاکستانی پر قرضہ آ رہا ہے؟ کیونکہ قرضے بے تحاشے ہمارے ملک کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 تک، جب تک نیا پاکستان نہیں بنا تھا، تو جو ہمیں سروے رپورٹ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2018 تک ہر پاکستانی 36,000 کا مقروض تھا، اور 2019 تک تقریباً یہ سلسلہ، پھر یہ آگے 2018 سے 2019 تک یہ 82,000 روپے، یعنی 46,000 یا اس سے اوپر مزید اس کا جو ہے بن گیا۔ اور یہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو 24.9 ٹریلین یہ قرضہ تھا۔ لیکن اب جو ایک رپورٹ 2021 تک آئی ہے، ابھی تو 2022 شروع ہو گیا، تو 2021 تک جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئے پاکستان ہے اس میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ پورا یعنی پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر 2018 تک تو 24 ٹریلین تھا، 24.9 ٹریلین۔ لیکن یہ جو 2018 کے بعد 2021 تک 3 سال ہیں، ان میں 13 ٹریلین صرف قرض لیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ 38 جو ہے ٹریلین بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فی پاکستانی 1,25,000 سے زائد کا مقروض نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو 1,25,000 فی پاکستانی مقروض نظر آ رہا ہے، تو اس کا حساب ہم کیا کریں گے زکوٰۃ کے نصاب میں یا نہیں، یہ یہاں پر سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ نصاب میں اس قرضے کو دیکھا جاتا ہے جو انسان کے اپنی ذات کے اعتبار سے اس نے لیا ہو، خود لیا ہو، یا جو قرض شخصی اعتبار سے شرعاً و قانوناً آدمی واپس کرنے کا پابند ہو، وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو قرضہ ہے سرکاری اعتبار سے، ملکی اعتبار سے غیر بیرونی قرضہ، یہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ ہر پاکستانی جواب دہ ہو باہر کے ممالک کو، بلکہ ملک اور حکام وقت کے سرکار وہ جواب دہ ہوتی ہے، نہ کہ عوام میں سے ہر فرد باہر کے۔ اب اس حوالے سے میں چند شواہد بھی اس جواب پر پیش کرتا ہوں، چند شواہد۔ مثلا پہلا شاہد یہ ہے کہ قرضے زیادہ تر ظاہر بات ہے قرضے حکمرانوں نے لیے ہیں، اور زیادہ تر جو قرضے ہیں ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا قرضے کہاں لگیں۔ ابھی تک یہی کرپشن کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جائیدادیں بنا دیں اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ تو یہ قرضے لیے تو گئے لیکن لگائے کہاں گئے؟ تو کچھ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بنائی گئیں، لیکن اس کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے کہ سارے قرضے مناسب جگہ پر لگ گئے یا نہیں لگے؟ تو یہ تو سارے کام حکمرانوں کے ہی ہیں، وہ جانے، ان کا معاملہ جانے۔ اس لیے عوام کو جو ہے شرعی اعتبار سے مقروض ٹھہرانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک مسئلہ بھی ہے کہ باپ اگر قرضے لے اور وہ بے شک اپنے اوپر خرچ کرے، اولاد کے اوپر خرچ کرے، پھر یہ ختم ہو جائے، مر جائے اور یہ شخص، تو اس کے اثاثہ اور ترکہ کوئی نہ چھوڑے، تو اولاد پابند نہیں ہوتی کہ وہ باپ کے ان قرضوں کو ادا کرے۔ اولاد پابند نہیں ہوتی، کیونکہ ترکہ نہیں چھوڑا تو اولاد کس بات کی پابند ہوگی؟ اسی طرح جو ہے نمبر 3، تیسرا شاہد اس حوالے سے کہ نابالغ اور یتیم کا سرپرست وہ خلاف مصلحت اس کے رقم میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، تو ارباب اقتدار کو یہ کہاں سے حق حاصل ہو گیا کہ وہ عوام کے مال میں بے جا قسم کے تصرفات اور شہی تصرفات اور شاہ خرچیاں اور جو ہے کرپشن یا اس طرح کی چیزیں جو دیکھنے سننے میں اور بہت سارے معاملات آ رہے ہیں، اور ملک کا یہ حال ہو گیا کہ جو ملک ہر لحاظ سے زرخیز تھا اور اس کا یہ حال ہو گیا۔ نمبر 4، اس قرضہ کی تقسیم اور تعین ہم کیسے کریں گے؟ امیر اور غریب کے اعتبار سے، متوسط کے اعتبار سے کریں گے یا سب پر برابر ہی رکھیں گے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ حالانکہ اسلام کا مزاج تو یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر رکھا جائے ایک بوجھ میں، تو یہاں تو سب کو برابر رکھا جا رہا ہے، امیر کو، غریب کو، متوسط کو۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ اندرونی قرضے بھی ہیں بہت سارے اور بیرونی بھی ہیں۔ بیرونی باہر کے لوگوں کے جو دینے ہیں، باہر کے IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ ان کے،
اور اندرونی یعنی لوگوں کے بقایا جات وغیرہ وہ چیزیں، تو کس اعتبار سے بات ہوگی؟ نمبر 5، اگر ادائیگی سے پہلے کوئی شخص مر جاتا ہے تو سرکار اگر واقعی ہر پاکستانی کو مقروض سمجھتی ہے تو پھر اس کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے سرکار اپنا کھاتا وصول کیوں نہیں کرتی کہ بھائی 1,25,000 کا مقروض ہے تو اس کو پہلے یہ آپ نے نکالنے ہوں گے تب اس کی میراث تقسیم کریں گے۔ تو سرکار جو آبجیکشن نہیں اٹھا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکاری سطح پر بھی پاکستانی ہر ایک پر جو ہے وہ مقروض شمار نہیں ہو رہا۔ اسی طرح نمبر جو ہے اس کے بعد نمبر 6 میں آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ جب سرکار یکم رمضان کو لوگوں کے مالوں کی زکوٰۃ کاٹتی ہے تو وہاں پر بھی اس کا لحاظ نہیں کرتی کہ 1,25,000 کا قرضہ نکال کے پھر دیکھیں گے آیا کسی پاکستانی کا رقم کا نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہاں پر بھی اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹتے ہوئے۔ تو یہ 6 شواہد میں نے پیش کیے ہیں، ان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو 1,25,000 یا جو بھی قرضہ بن رہا ہے فی پاکستانی کے اوپر، نہ اس کو شرعی اصولوں پر عوام کو کہ ہر فرد کو مقروض قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ہمارے سرکاری قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے اس کو مقروض قرار دیا جا سکتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ نکالتے ہوئے صرف اپنے شخصی قرضوں کو دیکھے گا، نہ کس طرح کے قرضوں کا اعتبار یعنی ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔